کسی دور دراز کی بادشاہیت میں جہاں پرندوں کو سب سے زیادہ عزت دی جاتی تھی، ایک خوبصورت اور بہادر شہزادہ فلیمنگو رہتا تھا۔ اس کے پروں کی چمک سورج کی روشنی میں قوس قزح جیسی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک خواب تھا کہ وہ ایک ایسی مہم پر نکلے کہ آج تک کسی نے نہ دیکھی ہو۔ ایک رات چاندنی کے نیچے محل کی بالکونی میں کھڑے ہوئے فلیمنگو کو ایک پراسرار روشنی دکھائی دی جو دور جنگل کے پیچھے سے چمک رہی تھی۔ یہ روشنی کسی خزانے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ فلیمنگو نے فیصلہ کیا کہ وہ اس روشنی کا پیچھا کرے گا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے والدین کو خدا حافظ کہا اور اپنے دوست طوطے جوئی کے ساتھ مہم پر روانہ ہو گیا۔ جوئی ایک بہت ہی چلاک اور ہوشیار طوطا تھا جو ہمیشہ فلیمنگو کی مدد کرتا تھا۔ جنگل میں داخل ہونے کے بعد فلیمنگو اور جوئی کو ایک پراسرار آواز سنائی دی، جو خزانے کی تلاش کرے گا وہ راستہ کھوئے گا۔ لیکن فلیمنگو نے ہمت نہ ہاری، وہ دونوں نے سفر جاری رکھا۔ جلد ہی وہ ایک چمکدار جھیل کے پاس پہنچے جس کا پانی سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ جیسے ہی فلیمنگو نے جھیل کے کنارے قدم رکھا، ایک دیو قامت مگرمچھ نمودار ہوا۔ اس کے سامنے چیلنج رکھا کہ جو جھیل کو چھوئے بغیر اسے پار کرے۔ جوئی نے ایک درخت پر لٹکتے ہوئے بیل کو دیکھا اور دونوں نے اس بیل کے ذریعے جھیل کے اوپر سے گزرتے ہوئے پہلا چیلنج حل کر لیا۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ ایک چمکتی ہوئی غار میں پہنچے جہاں روشنی اچانک مدھم ہو گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ ایک آواز نے کہا، جو روشنی کو تلاش کرے گا وہی آگے بڑھے گا۔ فلیمنگو نے اپنے دل کی روشنی پر بھروسہ کیا اور اس نے پوری غار کو روشن کر دیا۔ غار کے آخر میں ایک بڑا دروازہ تھا جس پر عجیب نشان بنے ہوئے تھے۔ فلیمنگو کو یاد آیا کہ بچپن میں اس کے دادا نے اسے ایک کتاب دی تھی جس میں انہی نشانوں کا ذکر تھا۔ اس نشان کا راز سمجھتے ہی دروازہ کھل گیا اور ان کے سامنے ایک خزانہ تھا۔ سونے کے سکے، جوہرات اور ایک قدیم تاج دیکھ کر فلیمنگو خوش ہو گیا، لیکن اچانک ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا اور کہا، یہ خزانہ تمہارا ہو سکتا ہے لیکن تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز چھوڑنی ہوگی۔ فلیمنگو نے سوچا کہ اس کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے۔ جوئی نے کہا کہ اس کی سب سے قیمتی چیز دوستی، ہمت اور دل ہے۔ فلیمنگو نے فیصلہ کیا کہ وہ خزانے کو چھوڑ دے گا کیونکہ حقیقی خزانہ اس کے دل میں تھا۔ بوڑھے شخص نے مسکرا کر کہا، تم نے صحیح فیصلہ کیا۔ یوں فلیمنگو اور جوئی بغیر خزانے کے محل واپس آئے، لیکن انہوں نے وہ سیکھ لیا تھا جو کسی خزانے سے زیادہ قیمتی تھا، دوستی، ہمت اور عقل کا خزانہ۔